بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سعیدہ صوبیہ ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہماری یہ جو سوسائٹی ہے یہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی سمجھی جاتی تھی، اور مگر اب یہ حالات ہیں کہ موریلٹی بار اس قدر نیچے آ چکا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہت ٹھیک سمجھ رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی افیئر ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو بہت آسانی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے کہ اس کا کسی میرڈ انسان کے ساتھ ریلیشن ہے یا وہ انوالو ہے۔ اور اس بات کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ جو میرا سبجیکٹ ہے وہ اس کے بارے میں ہے، اور ہمارے جو آڈینس ہیں ان میں سے 95% جو آڈینس ہے ان کی شکایات اور کویسچنز یہی ہیں کہ دے آر ٹو دا سبجیکٹ آف افیئرس، اور میرڈ پیپل آر ہیونگ افیئرس۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ افیئرس جو ہیں وہ ہونے کی وجوہات کیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو افیئرس تو پہلے بھی ہوتے تھے، اور میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ افیئرس کی کوئی لیجٹ ریزن ہوتا ہے ہونے کا، لیکن جو لوگ ان چیز میں ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شادی سے بہت ناخوش ہیں، اور ان کی اس شادی سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور کوئی سلوشن نہیں ہے، اور بہت ہی ریئر کوئی کیس ہوتا ہوگا جو کہ لیجٹ ہوتا ہوگا۔ ادروائز وہ جو افیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی میرج کو بچا رہے ہیں، لیکن میں اس بارے میں بات نہیں کر رہی۔ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں میجورٹی آف دا پیپل دیٹ آر ہیونگ افیئرس، یعنی کہ جو شادی شدہ خواتین اور حضرات ہیں اور وہ افیئر چلا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور سم ہاؤ کچھ ان میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ یا بندی میریڈ ہوتا ہے اور دوسرا نہیں ہوتا، اور لیکن ایدر وے وہ اس کو بہت خوش اسلوبی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور اس کا جو ریزن مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے ہمارا سوشل میڈیا، کیونکہ جو سوشل میڈیا جو ہے نا وہ اس نے بہت زیادہ ایکسیپٹنس دی ہے اس چیز کو، جس کی وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہلے یہ جو افیئرس پہلے بھی ہوتے تھے، مگر یہ جو مرد اور خواتین جو ہیں اس میں شامل ہیں وہ اس طرح کی وبا میں نہیں تھے جس طرح کی اب یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ پورے پاکستان میں پہلے ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی کہیں باہر کے ممالک میں ایسا ہوتا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے پہلے ہم دنیا کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے تھے جس طرح اب دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ تو جو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہماری جو ایکسیپٹنس ہوئی ہے اس نے بہت زیادہ اس چیز کو بڑھایا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اگر میں سمجھتی ہوں سوشل میڈیا کے علاوہ اس کا دوسرا جو امپورٹنٹ جو ریزن ہے وہ ہے یہ جو افیئرس از سارٹ آف ایڈکشن، اٹس اے ڈرگ، کیونکہ یہ آپ کو فلفلڈ کر دیتی ہے جب آپ اپنے کوئی ایسے گولز جو اچیو نہیں کر سکتے، اور یا آپ کو کوئی ایسی ریئلسٹک جو آپ کی توقعات ایکسپیکٹیشنز اپنی میرج سے ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، یا اسی طرح آپ کسی بات سے ہرٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کا سلوشن جو ہے وہ افیئر رکھ لیتے ہیں۔ اور افیئر جو ہے یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اٹس اے ویری پاورفل ڈرگ، اور آپ کو مہیا کرتا ہے ایکسائٹمنٹ، اور آپ کی ایک الگ ہی یونیورس بن جاتی ہے جس کے اندر آپ خود کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ہیرو ہیں یا آپ ایک ہیروئن ہیں، اور لیڈنگ رول آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو فیل ہوتا ہے یو فیل لو، یو فیل وانٹیڈ، یو فیل ویلیڈیشن، اور یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو آپ کی ریئل زندگی میں کیونکہ نہیں مل رہی ہوتی، تو آپ یہ ایک عارضی جو فینٹیسی آپ نے لائف چوز کی ہوتی ہے یہ اس سے آپ کو ملتی ہیں جو کہ ریئل زندگی میں نہیں ہوتی۔ تو افیئر ایک ایسی اٹریکشن ہے جس کے اندر انسان بخوبی جو ہے وہ کھو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور بہت سے ٹائم سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ افیئرس تو پہلے بھی ہوتے تھے، اس کا ایک ریزن میں نے آپ کو دیا ہے کہ سوشل ایکسیپٹنس جو ہے جس کی وجہ سے اس کی تعداد بڑھ رہی ہے۔
تو دیکھا جائے تو شادیاں جو ہوتی تھیں پہلے بھی لوگ اپنی شادیوں میں ناخوش ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھیں، مرد بھی ہوتے تھے، ان کی ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی تھیں، ان کو ڈس سیٹسفیکشن بھی ہوتی تھی، تو وہ اس کا حل کیا کرتے تھے تلاش؟ وہ اس کا حل کسی خوشی میں حاصل کرنے کی کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو ڈیٹریشن ہوتی تھی نا وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ جو یہ سوشل جو آپ کی ایکسیپٹنس نہ ہونا، اس کی کمی بھی ایک ڈیٹیرنٹ ہے، کیونکہ جو ڈیٹیرنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو روک دیتا ہے، یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ آپ کیسے افیئر چلائیں، آپ کس کو ڈھونڈیں، آپ کیا کریں۔ لیکن آج کل کے جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دیر از اے لاٹس آف پیپل اور سو مینی چوائسیز اراؤنڈ، اس لیے آپ کو اس چیز کے لیے کوئی مشکل درپیش نہیں آتی، اور یہ چیز بہت خطرناک طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ یہاں پہ میں بات کروں گی کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو کس طرح سلجھانے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس کو بہت ہی سسٹمیٹکلی مینر کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، اور اس کو گریجولی اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کو اگر ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سٹیپ 1 کی طرف آنا پڑے گا، جس کے اندر جو نوجوان لوگ ہیں، جیسے کہ 20s میں جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور وہ شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا وہ شادی کر رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں اور انہیں یہ چیز بتائیں کہ آخر وہ شادی کیوں کر رہے ہیں اور ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں شادی سے، اور اگر وہ شادی کر رہے ہیں تو پھر انہیں ہر طرح کے حالات سے جو کہ شادی کے اندر آ سکتے ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں انہیں ٹریننگ، ہمیں ان کو کوچنگ کی ضرورت ہے ان تمام سکلز کی، کہ جب شادی جو ہے دس از اے ریالٹی۔ دیکھا جائے تو ہمیں فلموں اور ڈراموں نے بہت زیادہ خراب کیا ہے، انہوں نے یہ شو کیا ہوتا ہے کہ لائف از لائک اے سنڈریلا اور رینبوز اینڈ بٹر فلائز، جیسا کہ ریالٹی میں شادی جو ہے وہ ایک بھرپور اور ایک مضبوط تعلق ہے، اور وہ کمٹمنٹ مانگتا ہے۔ تو اس کے تیاری کے لیے ان کو کیا پتہ ہے، ہمیں انہیں ٹرین کرنا پڑے گا، ان کو جو سکلز دینی ہے کہ اگر عام طور پہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جب شادی میں کوئی تنازعات آ جاتے ہیں، کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، تو وہ ان کو کس طرح ہینڈل کریں گے۔ یہ ایک دوسرے کی پارٹنرز کی ایبیلٹی پہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے، کمٹمنٹ کر کے اس مشکل فیز سے نکلیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انہیں ایجوکیٹ کریں، ہم انہیں بتائیں کہ کس طریقے سے انہیں رسپانس کرنا۔ شادی ایک ایسا سٹرکچر ہے اور انسٹیٹیوٹ ہے جس کو بچانا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنی سوسائٹی کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نیولی ویڈس اور جو ینگسٹرز ہیں ان کی تربیت اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی شادی کی لانگیٹیوٹی اور اس کی جو ہیلتھ ہے ریلیشنز کی، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، ان کی کمیونیکیشن سکلز کیا ہیں، کمٹمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اگر ڈس کنیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو کیا اس کا طریقہ ہے اس کو ریکنیکٹ کرنے کا، اور محبت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ واٹ از لو؟ اب اگر لو کی بات آ رہی ہے تو ہر وقت ہم سنتے ہیں لو لو لو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں نے مجھے کمپلیٹ کر دیا۔ تو آئی ایم ریئلی سوری، یہ سب بکواس ہے، کوئی کسی کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کمپلیٹ پیکج میں یعنی کہ کمپلیٹ بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کو بالکل کسی اور کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو اس کی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں اپنی ویلیوز کو، اور کیونکہ اس وقت یہ جو افیئر کی وبا ایسی پھیلی ہوئی ہے جس سے ہمارے سائیکائٹرسٹ دیکھا جائے، ہمارے جو فیملی تھراپسٹ ہیں، جو ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ سب جو ہیں اس پرابلم کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک ناول پرابلم ہے، اور یہ جو پرابلم ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ ایک ناول ایپیڈیمک پرابلم ہے جس کو سوچا جا رہا ہے کہ کیسے اس کو ٹیکل کریں، کس طرح اس کو ہم لے کے چلیں۔ بات کریں اگر ہم اپنی سوسائٹی کی، تو ہماری سوسائٹی کے سٹینڈرڈز جو تھے وہ ہمیشہ بہت ہائی ہوا کرتے تھے، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری یہ جو پرابلم ہے ہم اس کو کسی طریقے سے سولو کریں، تاکہ ہمارے جو موٹیلٹی کا جو ہمارا
معیار ہے وہ اس وقت بہت گر گیا ہے، اور جو افیئر کی ایکسیپٹنس ہے وہ اس کا گراف بہت اوپر آ گیا ہے۔ اور اگر بات کریں ہم کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین میں دوری کی وجہ سے لوگ اس طرف آتے ہیں، تو آئی ایم سوری، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان افیئرز میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ متقی ہیں، ریلیجیس ہیں، اور ایسی خواتین بھی پائی جاتی ہیں جو برقع استعمال کرتی ہیں۔ تو اس سے دین کی دوری کا کوئی سوال نہیں ہے، اور جو ہمارے ریچولز ہیں جس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، یہ بھی ان کو اس کو دین ہم بولتے ہیں، یہ ان کو دور نہیں کرتا، بلکہ اگر دوری ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی اسپرچل جو آپ کی کنیکشن ہے نا، اسپرچل کنیکشن ود گاڈ، اگر روحانیت کا وہ کنیکشن اگر آپ کا نہیں سٹیبل، تو پھر آپ اس چیز کے اندر آ سکتے ہیں، کیونکہ اف یو کنیکٹڈ، روحانی آپ کی جو طاقت ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اپنے اندر کے خلا کو باہر کی کسی بھی دنیا کی طاقت سے یا کسی چیز سے، حالات سے نہیں بھر سکتے۔ اور اسی لیے جو اسٹرانگ لوگ ہیں وہ یہ اسپرچل لوگ ہی کہلاتے ہیں، اور ان کا سروائیول اس چیز میں زیادہ ہے کہ وہ اس چیز سے بچے ہوئے ہیں۔ دیکھا جائے تو خود کو افیئر کے اندر ایک فینٹیسی میں رکھنا اور سب ٹھیک ہے سوچنا، یہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح کی زندگی کے ٹرینڈ میں چل رہے ہیں جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرا بندہ یا بندی ہی ہے جو آپ کو کمپلیٹ کر سکتا ہے، تو آئی ایم سوری، یہ بہت غلط ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ بندہ کہے کہ بی بی آپ نے مجھے کمپلیٹ نہیں کیا، بلکہ یہ جو خاتون ہیں یہ مجھے کمپلیٹ کر رہی ہیں، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ یو آر ٹوٹلی ڈسٹرائڈ، اور آپ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ اپنے اس چلن کو چینج کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی جو زندگی ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائمز پہ اگر کسی بھی پرابلم میں گھری نظر آتی ہے، جس کی اگزامپل میں آپ کو ایک شپ کے طور پہ دیتی ہوں کہ جیسے سمندر کے اندر ایک شپ چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر طوفان اور آندھی آتے ہیں، تو اس وقت ایک اچھے پارٹنر کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بہت جو مضبوطی سے اپنے کمٹمنٹ پہ قائم رہنا چاہیے، اس کو دیانت داری دکھانی چاہیے، اس کو اس وقت اس اسکل کی ضرورت ہوتی ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، کہ جس کے اندر رہ کے وہ اسٹرانگلی اپنے آپ کو بیس کرے اور اپنی یہ جو میرج ہے اس کو بچائے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مواقع پہ اگر دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے اگر ان کی کمٹمنٹ نہ ہو، یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ کمیوٹ نہ کریں، تو اس کی بھی تباہی کی طرف ہی یہ چیز لے کے جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ سوجھ بوجھ اور اس کو ٹیکل کرنے کی بات ہوتی ہے، اور بات کروں گی میں اب اس امر کی کہ ہر طرف ٹیمپٹیشن ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف فتنہ ہے تو آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ اس سے بچے رہیں، اور ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ ہم اس ٹیمپٹیشن سے، اس فتنے سے لڑائی کریں۔ تو اٹس ورتھ وائل کہ آپ اس کے ساتھ فائٹ کریں، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس حد تک جانا ہے اور کہاں پہ مجھے رکنا ہے، اور آپ جب اس سے فائٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو طاقت ملتی ہے، آپ طاقت گین کرتے ہیں، اور آپ کا ایک ایسا بینک اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی اسٹیبلٹی، آپ کی سالمیت، آپ کی دیانت داری جو ہے وہ بھر جاتی ہے، اور آپ کو وہ کسی نہ کسی ٹائم پہ وڈرا کرانا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی سچویشن میں خود کو گھرا پائیں یا کچھ ایسا پرابلم ہو، چاہے وہ شادی میں ہو یا شادی کے باہر، تو آپ وہاں سے اپنی دیانت داری، اپنی سالمیت، اپنی بہادری وہاں سے لے سکیں۔ تو اینڈ پہ یہی کہوں گی کہ پلیز فائٹ دیٹ ٹیمپٹیشن، بیکاز دس از دا روٹ کاز آف ڈسٹرائنگ آور میرجز۔ اس کی وجہ سے ہماری شادیاں ناکامیاب ہو رہی ہیں، گھروں میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ اس سے فائٹ کریں اور اس کے اوپر پوری طرح قابو پا سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اف یو لائک اٹ پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ، فالو اٹ اینڈ ڈو کامنٹ، اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔